تو شیطان نے کیا کہا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین. اور اتنا بڑا چیلنج کیا نا شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں ان کو ناشکرا بنانے کی کوشش کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اے اللہ میں ان کو ناشکرا بنانے کی کوشش کروں گا, میں ٹرائی کروں گا, بن گئے تو میری جیت, نہ بنے تو تیری جیت. یہ نہیں کہا شیطان نے. شیطان کو ناشکری سے اتنی محبت ہے نا کہ انسان ناشکرے بن جائے. ناشکرا کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ یہ میں اتنا فوکس کیوں کر رہا ہوں؟ شیطان کا پورا زور کیا ہے؟ انسان کو کیا بنایا جائے؟ ناشکرا. کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ یہ بیس ہے. ایک دفعہ ابھی ناشکرا کہتے ہیں کس کو؟ اس میں آ رہا ہوں آگے. ہم تو کہیں گے ہم تو ناشکرے نہیں ہیں بھائی. نا ہم سب ناشکرے ہیں. ہمیں کوئی ایک چائے کی پیالی بھی پلا دے نا مشکل میں, اس کو یاد رکھا جاتا ہے کس طرح سے انسانیت نے خدا کی ناشکری کی ہے. اور خاص طور پہ اس دور میں اس کی مثالیں ماضی میں نہیں ملتی. ماضی میں اس کی مثالیں نہیں ملتی. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں جس کے احسانات سب سے زیادہ ہوں گے نا, ناشکری اس کی سب سے زیادہ ہوگی. اور جس کے احسانات سب سے کم ہوں گے, شکر اس کا سب سے زیادہ ہوگا. یہ لبرلزم کا حاصل ہے. جو آج کل دنیا میں لبرلزم پھیل رہا ہے نا, ایجوکیشن اور ٹھش پش, جو ہمیں باپ بنے ہوئے ہیں, مغربی دنیا, مغربی تہذیب, جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ اور انسانیت اور ہمدردی اور جانوروں کے حقوق اور فلانوں کے حقوق اور ڈمکانوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق اور بچوں کے حقوق, ان سب کی بنیادوں میں ایک بڑی مسٹیک پتہ ہے کیا ہے؟ جس کے احسانات سب سے زیادہ اس کی احسان فراموشی بھی سب سے زیادہ. اور جس کا آپ سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے اس کا خیال بہت کر رہے ہوتے ہیں, اس کا بہت خیال ہوتا ہے. ایک مثال دے کے پھر ٹاپک کی طرف آتا ہوں. سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ خالق کے. اس کی ناشکری سب سے زیادہ کہ اس کے وجود ہی کا انکار کر دیا. ناشکری کی اس سے بڑی کوئی مثال ملے گی؟ یار جب تک مثالوں سے بات نہ سمجھائی جائے نا, مثالوں کا مسالہ بیان میں نہ ڈالا جائے تو بات سمجھ میں. ہم لوگ کراچی کے لوگ ہیں نا, مسالوں کے بغیر نہ کھانے اچھے لگتے ہیں نہ باتیں اچھی لگتی ہیں. تو مثالوں کا مسالہ ڈالنا پڑے گا. ناشکری کے نا درجات ہوتے ہیں. میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں, گچی پکڑ کے رکھنا ہے. میں ٹاپک دائیں میں بہت گھومتا ہوں آج کل. ناشکری کے درجات ہیں. جب آپ کسی کی ناشکری کرتے ہیں تو اس کے اسٹیج ہوتے ہیں. چھوٹا ناشکرا, چھوٹے سے تھوڑا بڑا ناشکرا, بڑے سے تھوڑا اور بڑا, ایک پرلے درجے کا بے غیرت ناشکرا. یہ درجات ہوتے ہیں ناشکری کے. ایک درجہ تو یہ ہے جو ہلکا درجہ ہے. کسی نے آپ پر احسان کیا تھا, مصیبت میں آپ کو قرضہ دیا, آج اس کو ضرورت ہے قرضہ مانگنے کی, آپ نہیں دے رہے یا ڈیلے کر رہے ہیں. اس نے تو فوراً دے دیا تھا, یا اس نے آپ سے کوئی خدمت لی, اس کا معاوضہ فوراً دے دیا, یہ بھی ایک طرح کا احسان ہے. اب جب آپ اس سے خدمت لے رہے ہو تو اس کے پیسے دینے میں ڈیلے کر رہے ہو. دے رہے ہو لیکن کیا کر رہے ہو؟ ڈیلے. اس کو بھی ناشکری کہیں گے, لیکن کم درجے کی. چلو دے تو دیے نا, لیکن تھوڑا سا تڑپا کے, تھوڑا سا ترسا کے, تھوڑی ناشکری ہے. اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ اس نے آپ کی مدد کی تھی, 1,00,000 روپے کی ضرورت تھی, 1,00,000 دیے. اس کو بھی 1,00,000 کی ضرورت ہے, آپ کے پاس ہے, مگر آپ 80,000 دے رہے ہیں اس کو. حالانکہ اس نے جب آپ کی مدد کی تھی کتنے دیے تھے؟ مجھے لگ رہا ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں شاید, تو بول لو بھائی. 1,00,000 بھول گئے کتنے ہوتے ہیں؟ 1,00,000 دیے تھے. اور جب آپ کو اس کو ضرورت پڑی, اب آپ تھوڑی سی ڈنڈی مار رہے ہو, 20,000 بچا رہے ہو اپنے. یہ بھی ناشکری ہے. یہ اس سے تھوڑی زیادہ, تھوڑی سی پہلی والی مثال سے تھوڑی زیادہ. تیسری ناشکری ہے, اس کو ضرورت ہے, آپ 1 روپیہ نہیں دے رہے اس کو. مان رہے ہو کہ جمشید, میں مانتا ہوں تو جمشید ہے, میں مانتا ہوں کہ تو نے مجھے 1,00,000 روپے دیے تھے, مجھے بڑی شدید ضرورت تھی, یہ بھی مانتا ہوں, لیکن میں تجھے نہیں دوں گا. یہ اس سے تھوڑی سی بڑی ناشکری. مگر اس پہ آپ شرمندہ ہو, منہ چھپاتے پھر رہے ہو. آپ کے دل میں پیسے کی ہوس اور لالچ اتنی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں یار اس نے بھی تو مدد کی تھی, آپ کا یار مدد کی تھی, لیکن یار بس کیا کروں, پیسے پہ دل آ گیا میرا. مجھے پتا ہے یہ بری حرکت ہے, لیکن یار تھوڑا بغیرت بن کے بھی زندگی گزارنے میں کوئی حرج ہے. جہاں اتنے سارے بغیرتی کے کام کرتے ہیں, 2-4 اور کر لیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ مان رہے ہو کہ دیے ہیں, احسان ہے, اور مجھے بھی اس کو پیسے دینے بولو چاہیے. یہ بھی ناشکری کا ایک تھوڑا سا اور زیادہ اونچا درجہ ہے. چوتھا درجہ یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہو کہ یہ جمشید ہے, اس نے مجھے 1,00,000 روپے دیے ہیں, احسان بھی کیا ہے, لیکن آپ اڑ جاتے ہو, میں نہیں دوں گا. کر لیا تو کر لیا نا, ہے بھائی. پہلے والا جو تھا اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہا تھا کہ یار بری حرکت ہے, لیکن بس پیسوں کی محبت ہے, مجھ سے نہیں ہو رہا یار, میرے سے نہیں دیے جا رہے یار. یہ والا اس سے بڑا ہے, کہہ رہے دے دیے تو کیا بیچ کیا خرید لیا ہے مجھے, ہیں اب کیا مطلب, مدد کی تھی تو اب کیا مجھے بیچ کے کھا جائے گا. ایسے ڈائلگ سنے ہوں گے نا آپ نے, ابا کو لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں نا,
ابا کہتے ہیں بیٹا میرا یہ احسان, یہ گھر میں نے دیا, دیکھ گیس بجلی کا بل ساری زندگی میں دیتا رہا ہوں, عید بقرعید پہ کپڑے اور تیرے پجامے اور پیمپر اور جتنے بچپن میں تیری ماں کو سارا خرچہ میں دیتا رہا, تجھے میری وجہ سے نام ملا. ابا کے احسانات تو ڈوب جائے آدمی. تو بچہ جو شرارتی اولاد ہوگی, ٹھیک ہے مانتے ہیں تو کیا کریں, غلام بن جائیں کیا؟ یہ تانے دے رہے ہوتے ہیں نا, مان لیا ٹھیک ہے احسانات کیے ہیں تو کیا کروں, بیچ کے کھاؤ, بینک میں رکھ کے مجھے پیسے نکلوا لو. یہ آج کل جو نئی جنریشن ہے نا, اس کا ابا سے بات کرنے کا کیا ہے, بولو اسٹائل, کہ اب احسانات ہی جتلاتے رہو گے. یہ ہے تکبر. یہ کیا ہے بھائی, اکڑ. وہ بول ٹی وی میں, بول فلم میں دکھایا تھا نا, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کرتے ہو, یہ وہی ہے, وہی اکڑ ہے. تو ہم نے بولا تھا پیدا کرو, جب پیدا کیا تو پالو نا, پیسے دو نا. صحیح ہے نا. تو مان رہے ہیں, وہ تو اس سے اوپر کا درجہ ہے. یہی نہیں مان رہے کہ احسان ہے, بولے وہ پیدا کیوں کیا تھا, نہیں پالتے نا, ہم نے تھوڑی کہا تھا. تو یہ جو میں نے مثال دی ہے یہ اس سے اوپر کا, اور وہ بول ٹی وی والی جو مثال ہے وہ اس سے بھی, بول ٹی وی نہیں سوری, کوئی فلم آئی تھی بول, اس کا ایک کلپ دیکھا تھا, تو وہ پھر اس کی ایکٹریس نے رابطہ بھی کیا نا, مجھ سے بتایا کہ مجھ سے غلطی, میں نے توبہ کی ہے. تو اس کو اپنے اس ڈائلاگ پہ ندامت ہوئی تھی الحمدللہ, اس نے کہیں بیان سنا ہے اور پھر مجھ سے رابطہ کیا. اچھی بات ہے, مرنے سے پہلے اس کو ندامت ہو گئی, کیونکہ اس نے بچیوں کو یہ سکھایا تھا کہ جب باپ کی جیب میں پیسے نہ ہوں تو ان کو یہ تانا دیا کرو کہ کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے. اس سے غلیظ بدترین تانا باپ کے لیے کوئی ہو سکتا ہے, اور یہ فلموں میں سکھایا جا رہا ہے, اور ہماری قوم اس کو انجوائے کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک کہا. ایسا زہر ہے, آپ اندازہ لگاؤ, کل تم نے بھی باپ بننا ہے, کل تمہاری اولاد بھی بولے گا. اور یہ مسائل غریبوں کے نہیں ہیں, یہ مالدار گھروں کے مسائل ہیں. غریب اپنے باپ سے پریشان نہیں ہوتا, سب مالدار پریشان ہوتے ہیں جن کو باپ نے کھلا کھلا کے توند بھر دی ہوتی ہے, وہاں ناشکری کے کیسز آتے ہیں. غریبوں میں میں نے اب تک کوئی کیس نہیں دیکھا, اللہ کے کچھ چرزی ہیروئنچی ٹائپ کے غریبوں. خیر, تو ناشکری کا ایک درجہ, یہ تھوڑا سا اس سے اوپر کا درجہ. اور ایک درجہ وہ جو ابھی میں نے بتایا کہ پیدا کیا تھا نا, اس سے بھی اوپر کا درجہ یہ ہے کہ آپ بولے جمشید تو نے مجھے ₹1,00,000 دیے ہی نہیں ہے, جھوٹ بول رہا ہے تو. حالانکہ اچھی طرح یاد ہے, دیکھ رہا ہے, اسی ₹1,00,000 سے میں نے یہ آٹا خریدا, یہ راشن پڑا ہوا بھی ہے, بینک اسٹیٹمنٹ بھی موجود ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے تھے جمشید کے اکاؤنٹ سے میرے. اتنے دلائل کے باوجود کہہ رہا ہے جمشید جھوٹ بول رہا ہے, تو نے مجھے کوئی ₹1,00,000 دیے ہی نہیں ہے. جمشید تو مر جائے گا نا ٹینشن سے, یار تو نے تو نعمت کے وجود ہی کا انکار کر دیا. یہ ناشکری کا اس سے بھی اوپر, اور ایک درجہ بھی باقی ہے جو اس سے بڑی ناشکری کی اس کائنات میں کوئی مثال ملتی نہیں ہے. وہ مثال کیا ہے؟ آپ بولو کیڑا جمشید. جمشید کون ہے بھائی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ ابے وہ کیڑی دیگ والا لطیفہ سنا ہے نا, اس سے مجھے پنجابی کا لفظ یاد ہو گیا, کیڑا جمشید. ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا, تو لوگ, کنجوس تھا بہت, کبھی زندگی میں اس کی جیب سے ₹1 غریبوں کے لیے نہیں نکلا. اب جب ڈوب رہا ہے, حدیث میں آتا ہے منت ایک ایسی چیز ہے جو کنجوس کی جیب سے پیسہ نکال دیتی ہے. حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. منت مان لیتے ہیں نا, دیکھو کنجوس آدمی کبھی پیسہ نہیں خرچ کرتا, کبھی اللہ اس پہ بیماری مسلط کر دیتے ہیں تو پھر وہ منتیں مانتا ہے, یا اللہ میرا گردہ ٹھیک ہو گیا, ₹50 غریب کو. منت بھی کم بخت اتنی